الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. انتہائی مختصر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے. جو بات آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ختم نبوت کی وجہ سے ہماری ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اگر ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں گے اور نبھانے کی محنت کوشش جاری رکھیں گے تو ہم کامیاب ہیں. اگر اس میں ہم نے کمی کر دی تو پھر ہم ناکام ہیں. ختم نبوت کے نتیجہ میں ہمارے ذمہ جو ذمہ داری لگ گئی اس ذمہ داری کو اب ہم نے ہی اور علماء امت نے اور امت نے اس ذمہ داری کو نبھانا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگوں میں جا رہا ہوں اور تمہیں ایک امانت حوالے کر کے جا رہا ہوں. انی ترکت فیکم امرین. میں جا رہا ہوں اور تمہیں ایک امانت حوالے کر کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ و سنتی. ایک اللہ کی کتاب تمہیں دے کے جا رہا ہوں اور ایک اپنی سنت تمہیں دے کے جا رہا ہوں. میری اس پیغام اور میری اس امانت کو آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہوگا. اللہ کی کتاب کو پہنچانا ہوگا اور میری سنت کو پہنچانا ہوگا. فرمایا یہ امانت تمہارے حوالے ہو گئی ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک تم اس امانت کے ساتھ چمٹے رہو گے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بناؤ گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے اور اس کی تبلیغ کرتے رہو گے اور یہ امانت لوگوں تک پہنچاتے رہو گے. فرمایا دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی. شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ جیل کے اندر کہتے ہیں مجھے ایک سوچ آئی اور متواتر کئی ایام تک میری ذہنی کیفیت کو اضطراب میں مبتلا کیے رکھا کہ مسلمان یہ پستی کی طرف کیوں جا رہا ہے. مسلمان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، مسلمان کی کثرت ہوتی جا رہی ہے،
مگر مسلمان یہ پستی کی طرف اور زوال کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ فرماتے ہیں میں اپنے اللہ سے دعائیں بھی کرتا رہا، میں اللہ سے مانگتا بھی رہا کہ اللہ کریم مجھے یہ بات میرے دل میں ڈال دے کہ مسلمان باوجود ظاہری اسباب کی مضبوطی اور کثرت کے یہ زوال کی طرف، یہ پستی کی طرف، یہ مرغوبیت کی طرف کیوں جا رہا ہے، یہ مغلوبیت کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ فرمایا مجھے شرح صدر ہو گیا کہ دو وجہ سے مسلمان پستی کی طرف جا رہا ہے۔ نمبر ایک، ہم نے کتاب اللہ کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ یہ کتاب جو پڑھ کر اللہ کے پاک پیغمبر نے لوگوں کی اندر انقلاب برپا کیا، عقائد کا انقلاب برپا کیا، لوگوں کے اندر ایمان کا نور پیدا کرنے کی محنت کی، اور دوسرا فرمایا مسلمانوں کا آپس کا اختلاف اور آپس کی لڑائی اور آپس کا جھگڑا، اس کی وجہ سے مسلمان پستی کی طرف جا رہا ہے۔ لہذا قرآن کریم کی تعلیم ختم نبوت کی وجہ سے ہماری ذمہ داری بن چکی ہے، قرآنی تعلیم کو عام کرو، قرآن کو پھیلاؤ، قرآن کی تعلیم عام کرو، اور عام کرنے کا انداز سنت رسول محمد الرسول اللہ کی سنت، اللہ کے پاک پیغمبر کی تشریح کے مطابق قرآن بھی وہ پرانے والا ہو، اور قرآن کی تشریح اور قرآن کی تعبیر وہ بھی محمد الرسول اللہ والی ہو، قرآن کی تعبیر صحابہ کرام والی ہو، قرآن کی تعبیر تابعین والی ہو، قرآن کی تعبیر تبع تابعین والی ہو، محدثین والی ہو، ائمہ مجتہدین والی ہو۔ اس انداز کے مطابق قرآنی تعلیمات کو سنت رسول کے دائرے میں رہ کر عام کرنا، یہ ختم نبوت کے نتیجہ میں ہماری ذمہ داری بن چکی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آج کا وہ دور ہے کہ جب دین اور اسلام آیا لوگوں نے اجنبی سمجھا، ان الدین بدا غریبا وسیعود غریبا فتوبى للغرباء۔ فرمایا جب اسلام آیا اس وقت بھی لوگوں نے اجنبی سمجھا، اور درمیان میں وہ لوگ آئے جو ایمان کا معیار بنے، ایمان کی کسوٹی بنے، جو ایمان کے لیے میزان بنے، جو ایمان کے لیے نمونہ بنے، جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے، جنہیں تابعین کہا جاتا ہے، جنہیں تبع تابعین کہا جاتا ہے، جن کو میرے پاک پیغمبر نے خیر القرون کا لقب دے دیا، جن کو میرے پیارے پیغمبر نے علم کے لیے معیار بنا دیا، میرے پیارے پیغمبر نے علم اور قرآن کی تشریح کے لیے میزان اور کسوٹی بنا دیا، اور فرمایا آخر میں ایک وہ دور آ جائے گا کہ لوگ پھر اسلام کو اجنبی سمجھنے لگیں گے، اور اس زمانے میں جو لوگ اس اجنبیت کو دور کرنے کا کام کریں گے، فرمایا ان کے لیے رسول اللہ کی جانب سے خوشخبری اور مبارکبادی کا پیغام ہے، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء۔ بڑی مبارک اور خوشخبریوں کا پیغام ہے ان غرباء کے لیے۔ کون غرباء؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے خود تشریح فرمائی، غریب سے مراد وہ نہیں جس کے پاس دولت نہ ہو، غریب وہ نہیں جو مال دولت اسباب دنیا سے آری اور خالی ہو، فرمایا نہ، غرباء کون ہے؟ الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی، کہ میری سنت میں لوگوں نے جو فساد اور خرابیاں پیدا کر رکھی ہوں گی، بدعات کو رواج دے دیا ہوگا اور سنت کو پس پردہ ڈال دیا ہوگا، فرمایا جو لوگ میری سنت کی اصلاح، میری سنت کی اشاعت، میری سنت کی ترویج کا کام کریں گے، فرمایا وہ لوگ ہیں غرباء۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا
یوشک ان یاتی علی الناس زمان، ایک ایسا دور آ جائے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا نام ہوگا، اسلام کا کام نہیں ہوگا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن کریم کے الفاظ باقی ہوں گے، قرآن کریم کے معنی، قرآن کریم کے رموز، قرآن کریم کے نکات وہ لوگوں کی نظروں سے اوجل ہو جائیں گے۔ فرمایا مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدا، ایسا دور آ جائے گا مسجد بنانے میں مقابلہ ہوگا، تزئین کا مقابلہ ہوگا، آرائش کا مقابلہ ہوگا، لیکن مسجد کے اعمال اور مسجد کے جو تقاضے ہیں وہ اعمال اس اعتبار سے مسجدیں باوجود مزین عالی شان اور خوبصورت ہونے کے وہ بالکل خالی ہوں گی۔ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدا، اور آگے فرمایا علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، جس زمانے میں علماء اگر ایسے ہو جائیں جو لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم اور نبی پاک کی سنت کی اشاعت کی تعلیم اور یہ کام نہ کریں، پھر دنیا میں فساد آئے گا، پھر دنیا میں خرابی آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے دور کے ایسے علماء جو علماء کہلائیں گے مگر وہ قرآن کی ترویج، وہ میری سنت کی ترویج جو میں ختم نبوت کی وجہ سے امت کے علماء کے ذمہ العلماء ورثۃ الانبیاء کہہ کر ان کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ فرمایا اس زمانے میں وہ علماء کوئی اچھے علماء نہیں ہوں گے، اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا اِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاء وَإِنَّ شَرَّ الشَّرِّ شِرَارُ الْعُلَمَاء، ایک وقت آئے گا سب سے بہترین بھی علماء کرام جو اعلیٰ درجے کے خیر والے، جو امت کے اندر نبی کی سنت والا کام اور دین والا کام اور ختم نبوت کے صدقے جو امانت ذمہ لگی ہے اس امانت کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کریں۔ بہترین علماء اور جن علماء نے اس منصب کو چھوڑ دیا اور اس ذمہ داری کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ان شر الشر شرار العلماء، پھر بدترین اس زمانے میں وہ مولوی ہوں گے۔ اور اس پہلی حدیث میں فرمایا علماؤہم، وہ علماء کہ جو امت کے اندر محنت کر کے اسلام والا کام پیدا کرنے کی محنت نہ کریں اور قرآن کریم کے رموز اور قرآن کریم کے نکات اور قرآن کریم کے مضامین ان سے لوگوں کو واقف نہ کریں اور مسجد کے اعمال کو پورا نہ کریں۔ فرمایا اگر کہیں کسی دور میں اس طرح کے علماء موجود ہوں تو فرمایا علماؤہم شر من تحت ادیم السماء من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، اگر یہ ختم نبوت کے نتیجہ میں ملنے والی ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے تو پھر قرآن کے علوم اور قرآنی اصلاح سے زمین خالی ہوگی اور نبی کی سنت والی رونق سے زندگیاں خالی ہوں گی، پھر زمین خالی ہو جائے گی اور اس کی جگہ جو عمل آ کر قرار پکڑے گا اسی کا نام فتنہ ہوگا۔ فرمایا فتنہ اللہ کو پسند نہیں ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔